یہ بات ہے 1971 کی کہ جب امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز کو ٹیک آف کیے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جہاز کی آخری سیٹ پر بیٹھے پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے اسے ایک چٹھی پکڑا دی۔ اس چٹھی میں کچھ ایسے الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا دی۔ اس چٹھی میں ایسا کیا لکھا تھا اور وہ آدمی کون تھا؟ ایف بی آئی آج تک اس آدمی کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکی؟ ایپک ہسٹریز کے دیکھنے والے حضرات کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس دلچسپ واقعے کا آغاز ہوتا ہے 24 نومبر 1971 کو کہ جب پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور بظاہر دیکھنے میں وہ ایک بزنس مین لگتا تھا، اس آدمی نے پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے سیٹل کی ٹکٹ بک کروائی اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی کوئی بھی چیکنگ یا ویریفیکیشن نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی مسافروں کے سامان کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ ہاتھ میں بریف کیس لیے یہ ڈین کوپر نامی مسافر جہاز میں داخل ہوا اور جہاز کی آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ جہاز نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا بوئنگ 727 تھا جس نے پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے سیٹل کا سفر کرنا تھا اور اس سفر کا دورانیہ لگ بھگ 45 منٹ کا تھا۔ ڈین کوپر نامی اس مسافر نے جہاز میں بیٹھتے ہی سگریٹ جلائی اور ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک بھی آرڈر کی۔ یاد رہے کہ 70s میں جہاز کے اندر سموکنگ کرنے کی اجازت تھی، لہٰذا یہاں تک سب کچھ نارمل تھا۔ جہاز نے ٹھیک 2:58 پر ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کرتے ہی ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کو ایک چٹھی تھما دی۔ ایئر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شافنر تھا، اس نے جیسے ہی یہ چٹھی پڑھی تو اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ اس چٹھی میں لکھا تھا، مس I have a bomb here and I would like you to sit by me۔ میرے پاس بوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں۔ ایئر ہوسٹس گھبراتے ہوئے ڈین کوپر کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کے سامنے بریف کیس کھولا جس میں ڈائنامائٹ کی 8 سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا، یعنی کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا۔ ڈین کوپر نے ٹوٹل 3 ڈیمانڈز کی کہ اسے 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیٹل ایئرپورٹ پر ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے۔ اپنی ڈیمانڈز بتانے کے بعد اس نے فلورنس شافنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بوم پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 مسافر اور بھی تھے جنہیں جہاز میں ہونے والے اس معاملے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ فلورنس شافنر ڈین کوپر کی یہ ڈیمانڈز لیے جہاز کے کاکپٹ میں گئی اور جہاز کے کیپٹن کو ساری بات بتا دی۔ جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس اور بھی تھی جس کا نام ٹینا مکلاؤ تھا۔ وہ ایک انٹرکام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو کہ رینسم کے لیے کیا گیا تھا۔ اس لیے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز مان لی جائیں، کیونکہ اتھارٹیز کو یہ علم تھا کہ ہائی جیکر زیادہ دور تک نہیں جا پائے گا۔ جیسا کہ جہاز کو 45 منٹ میں سیٹل ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا، پر جہاز اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے گرد چکر لگاتا رہا اور باقی پیسنجر جو اس جہاز پر سوار تھے اور اس واقعے سے بے خبر تھے، انہیں یہ بتایا گیا کہ جہاز میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے لینڈنگ میں دشواری کا سامنا ہے، اور اتنی دیر میں سیٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے اور ان کے سیریل نمبر بھی نوٹ کر لیے گئے، اور قریب ہی ایک اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کے پیئرز بھی لے لیے گئے۔ 5:45 پر جہاز کو سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز دے دیے گئے
اور ساتھ ہی ساتھ جہاز کو بھی ریفیول کر دیا گیا۔ اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجر سمیت 2 فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی، جبکہ پائلٹس اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز میں ہی رہنے کا کہا۔ رات ہو چکی تھی اور جہاز نے ایک دفعہ پھر سے ٹیک آف کر لیا۔ ڈین کوپر نے ساتھ بیٹھے ٹینا مکلاؤ کے ذریعے سے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھیجیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو اور سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور ہو اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی کی طرف لے جایا جائے۔ پائلٹ نے ساری ڈیمانڈز تو مان لیں، لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو لے کے جانا فیول کم ہونے کی وجہ سے ناممکن تھا، لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو ریفیولنگ کے لیے 2 آپشن دیے، رینو یا پھر فینکس۔ ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز اپنا اپنا کام کر رہی تھیں اور 2 فائٹر جیٹس کو بھی جہاز کے پیچھے لگا دیا گیا تھا، لیکن وہ سلو سپیڈ کو مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا کہ اتنے میں ڈین کوپر نے ٹینا مکلاؤ کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں پر 2 پائلٹ اور 1 فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا ہے۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے پچھلے 50 سالوں سے آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کی اچھی طرح چیکنگ کی گئی، لیکن جہاز میں نہ تو ڈین کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بام مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں پر کوئی نام و نشان نہیں مل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا جا سکا۔ ڈین کوپر کو جہاز سے جمپ کرتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس جہاز کی سیڑھیاں کھلی رہ جانے کی وجہ سے یہ بات تو کلیئر تھی کہ اس نے سیٹل اور رینو کے درمیان میں کہیں چھلانگ لگا دی تھی۔ ایف بی آئی نے جہاز میں ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بدقسمتی سے انہیں صرف ڈین کوپر کی ٹائی، 8 سگریٹ کے برڈز اور 1 پیراشوٹ ملا جو ڈین کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی فوٹو تک نہیں تھی۔ پیسنجرز اور فلائٹ کرو سے انویسٹیگیشن کے دوران ڈین کوپر کا سکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیٹل اور رینو کے درمیان میں تلاش کیا جاتا، ایف بی آئی کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر چھلانگ لگائی تھی، اور یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ میں تھا، یعنی کہ جس پاتھ پر جہاز اڑ رہا تھا وہ پہلے سے ہی ریکارڈڈ تھا، اور جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور ساتھ ہی فلائٹ ریکارڈر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاز کی سیڑھیاں 8:10 پر کھلی تھیں۔ اس تمام معلومات سے ڈین کوپر کے چھلانگ لگانے کی جگہ کا بآسانی پتہ لگا کر سرچ ایریا ڈیفائن کر دیا گیا۔ 45 اسکوائر میٹر کا یہ ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایوییشن ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے مل کر اس جگہ کا چپا چپا چھان لیا، لیکن ڈین کوپر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا اور نہ ہی پیسے۔ اس ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ڈین کوپر مر چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے پبلک سے مدد مانگی۔ ڈین کوپر کا سکیچ اور $2 لاکھ کیش کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں شائع کر دیے گئے، اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی معلومات فراہم کرنے والے کو انعام دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔
ان کا خیال تھا کہ ڈین کوپر اگر زندہ ہوگا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کرے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سیریل نمبر کا کوئی ایک بھی نوٹ کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ ساؤدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اسے نوٹوں کی 3 گٹھیاں ملیں۔ یہ $20 کی گٹھیاں تھیں جو ٹوٹل $5,800 تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر FBI کے پاس گئے۔ خوش قسمتی سے ان نوٹوں کا سیریل نمبر ان سے میچ کر گیا جو ڈین کوپر کو دیے گئے تھے۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سالوں کے اندر یہ پہلی پروگریس تھی، لیکن بجائے کیس سالو ہونے کے اس واقعے نے مزید الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ آف لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ لیوس ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں بہتا ہے، یعنی کہ یہ پیسے لیوس ریور سے بہہ کر کبھی بھی ٹینا بار بیچ تک نہیں آ سکتے۔ FBI کے لیے یہ معاملہ سلجھانے کے بجائے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ٹینا بار بیچ جہاں سے یہ پیسے ملے تھے، یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام بھی کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سال بعد ٹینا بار بیچ کے قریب ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اسی ریت کے اندر پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے۔ اس کیس کو لے کر FBI نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے بھی انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈین کوپر ایک ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا نارمل پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ جہاز میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ ناظرین، 1980 میں $5,800 ملنے کے علاوہ بقایا 9,710 نوٹ کبھی بھی نہیں مل پائے۔ ثبوت کے طور پر FBI کے پاس ڈین کوپر کے اسکیچ کے علاوہ یہ ایک ٹکٹ موجود ہے جس پر ڈین کوپر نے اپنے ہاتھوں سے نام لکھا تھا، اور ایک یہ ٹائی جس پر کلپ لیفٹ سائیڈ پر لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ اس کیس نے پچھلے 50 سالوں سے FBI کو سوالوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ آج بھی FBI کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج تک کھلی ہے۔ آپ سے امید ہے کہ ایپک ہسٹریز کی یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔